السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل بیا اور مالا۔ کہانی سے پہلے اف یو آر نیو آن آور چینل اینڈ یو ہیونٹ سبسکرائبڈ یٹ تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ لوگ کہتے ہیں کہ برے وقت میں اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، تو سچ ہی کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ والد بزنس مین اور امیر آدمی تھے، ایک شریف النفس انسان تھے، امی بھی اچھی فطرت کی مالک تھیں۔ ہم دو بہن بھائی اپنے والدین کے زیر سایہ پرسکون فضا میں پرورش پا رہے تھے۔ والد کی زرعی زمین بھی کافی تھی۔ انسان کی زندگی کو جس طرح ثبات نہیں، خوشی کو بھی انسانوں کی حیات میں ثبات نہیں۔ کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ امیر بخش اور حیات بی بی کی ہستی بستی زندگی میں کبھی بھوچال آ جائے گا اور ان کی نگری لٹ جائے گی۔ جو واقعات تقدیر نے رقم کر دیے ہوں وہ ہو کر رہتے ہیں۔ ہم چھوٹے سے تھے، نہیں معلوم کیا بات سبب بنی کہ امیر بخش نے اچانک اپنی بیگم حیات بی بی کو طلاق دے دی۔ جس نے سنا حیران رہ گیا۔ دونوں میاں بیوی کی محبت مثالی تھی، مگر جو ہونی تھی وہ ہو کر رہی۔ طلاق ایک ناپسندیدہ فعل ہے۔ اچھی بھلی عورت بھی مطلقہ ہو کر معاشرے کی نظروں میں گر جاتی ہے، اور بے سہارا ہو تو اپنے پرائے سبھی منہ پھیر لیتے ہیں۔ میری ماں بھی مطلقہ ہو گئی تو سب نے ان سے قطع تعلق کر لیا۔ میں ان دنوں 6 برس کی اور میرا بھائی 4 سال کا تھا۔ لوگ کہتے تھے والد نے ایک بے بنیاد شک کی وجہ سے میری ماں کو طلاق دی۔ والدہ والد کے گھر سے ماموں کے پاس چلی آئیں۔ انہوں نے کہا کہ بہن، تمہیں اور تمہارے بچوں کو صرف اسی صورت میں سہارا دے سکتا ہوں اگر تم مالی لحاظ سے میرا ساتھ دے سکو، کیونکہ میرا کوئی کاروبار نہیں ہے اور میرے اپنے بچے بھوکے مر رہے ہیں۔ ماں بولی، بھائی تمہارے پاس اپنا ذاتی گھر ہے، مجھے رہنے کا ٹھکانہ دے دو، میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ تمہارا ہی ہے۔ ماموں نے اپنے گھر سے متصل ایک خستہ سا کمرہ ہماری والدہ کو رہنے کے لیے دے دیا۔ ماں کے پاس ماموں کو دینے کے لیے زیورات کے لیے کچھ نہ کچھ موجود تھا۔ والد نے حق مہر کے علاوہ کچھ رقم ہمارا خیال کرتے ہوئے ان کو دے دی تھی، اور زیورات بھی بخش دیے تھے۔ یہ سارا سرمایہ انہوں نے اپنے بھائی کے حوالے کر دیا، اور ہم اپنے ماموں کے زیر سایہ آ گئے۔ امی کو اپنے بھائی سے بہت محبت تھی۔ یہ بھی خیال تھا کہ اگر وہ اپنے ماں جائے کے ہمراہ رہیں گی تو لوگ ان کو مطلقہ جان کر زندگی اجیرن نہ کریں گے اور ان پر انگلیاں اٹھانے کی کسی کو جرت نہ ہوگی۔ ماں کا خیال صحیح تھا۔ ماموں کی وجہ سے لوگوں کو جرت نہ ہوتی تھی کہ وہ باتیں بنائیں۔ میری ماں صبر و شکر کے ساتھ بھاوج اور ان کے بچوں کی چاکری کرنے لگی، اور ہم دال روٹی کھا کر سکون کی نیند سو جاتے تھے۔ ماموں نے امی کے دیے پیسوں سے ایک چھوٹا سا چائے کا ہوٹل کھول لیا۔ ان کا گھر اڈے کے پاس تھا، پچھلی جانب گھر بنا ہوا تھا اور سامنے کافی جگہ خالی پڑی تھی۔ اسی خالی جگہ پر چائے خانہ بنایا جا سکتا تھا۔ جب میرا بھائی 11 سال کا ہو گیا تو ماموں نے اسے اسکول سے اٹھا لیا اور اپنے ساتھ چائے خانے پر لے جانے لگے۔ انہیں کام کے لیے لڑکے کی ضرورت تھی۔ وہ صبح سویرے میرے بھائی شریف کو اٹھا دیتے اور جب تک چائے خانہ بند نہ ہوتا وہ وہاں کام کرتا رہتا۔ شریف نے 5 جماعتیں پاس کی تھیں، جبکہ میں ابھی 7ویں میں تھی۔ ماموں کی بھی 4 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہ تھا۔ ان کا خیال تھا کہ شریف ہی میرا بیٹا ہے۔ وہ بھائی سے کام ضرور لیتے تھے لیکن اس سے پیار بھی کرتے تھے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا اور انہیں بیٹے کی نعمت سے بھی نواز دیا۔ جب تک بیٹا نہ ہوا ماموں کو کوئی غرور نہ تھا، مگر اولاد نرینہ کے ہوتے ہی ان کے رویے میں تبدیلی آ گئی۔ انہوں نے میرے بھائی کا خیال رکھنا چھوڑ دیا۔ ان کی ضرورت اب اپنے بیٹے سے پوری ہو رہی تھی۔ ہم نے ان کے اس بدلے ہوئے رویے کا خیال نہ کیا، یہی سوچا کہ شاید شریف ہی کچھ کرتا ہوگا۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ میری عمر 20
اور میرے بھائی کی 18 سال ہو گئی۔ ایک روز امی نے ہماری شادی کی بات کی، تبھی ماموں نے کہا کہ میں تمہاری بیٹی کا رشتہ دیکھ رہا ہوں اور شریف کے بارے میں تم فکر مت کرو، میری بھی بیٹیاں ہیں، میں شریف کو اپنا ہی داماد بناؤں گا، باہر سے اس کے لیے لڑکی دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ داماد بنانے کا خیال ظاہر کرنے کے باوجود اس تمام عرصے میں انہوں نے میرے بھائی کے ساتھ ملازموں جیسا سلوک ہی روا رکھا۔ شریف نے کبھی اف نہ کی، وہ روزانہ 14 گھنٹے سے زیادہ کام کرتا تھا، یہ سمجھ کر کہ ماموں اس کو اپنی فرزندگی میں لے لیں گے، مگر ماموں نے آس پہ رکھا۔ پہلے بڑی بیٹی کی شادی کسی اور سے کر دی، ماں نے وعدہ یاد دلایا تو کہا اچھا رشتہ مل گیا ہے، ابھی 3 اور بھی ہیں، اور ویسے بھی وہ تو شریف سے 2 سال بڑی تھی، تم صبر کرو، میں اپنی دوسری بیٹی سے شریف کا نکاح کروں گا، وہ شریفی کی تو ہم عمر ہے۔ ماں نے یقین کر لیا اور ہم تو ماموں کو اپنا سرپرست سمجھتے تھے، ان کی ہر بات بلا چوں چراں مان لیا کرتے تھے۔ شریف سے امی کہتی تھیں کہ اپنے ماموں کا ادب کرنا، کبھی ان سے بدتمیزی مت کرنا اور نہ ہی کبھی ان کو شکایت کا موقع دینا۔ بدتمیزی کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، باپ نے پہلے ہی منہ پھیر لیا تھا، اب سبھی کچھ ماموں ہی تھے۔ یوں بھی ہم بہن بھائی باادب اور مسکین سے تھے، بدتمیز ہرگز نہ تھے۔ ممانی ہماری اس خوبی سے خوش تھیں، جو حکم کرتی اسی وقت بجا لاتے، ان کو ہم سے سکھ ہی ملتا تھا۔ شریف دن رات ماموں کے ساتھ کام میں لگا رہا، وہ لمحے بھر کا آرام خود پر حرام جانتا تھا، سوچتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ کما کر دوں تاکہ چائے خانہ ایک اچھا ہوٹل بن جائے، اس طرح ماموں خوش ہوں گے اور میرا بھی نام ہوگا۔ یہ اس کی خام خیالی تھی، کیونکہ ماموں اس کو بھانجا نہیں اپنا نوکر جان چکے تھے۔ انہوں نے شریف کی وجہ سے خوب کمایا، مگر اس کو اپنی بیٹی نہ دی۔ میں جو ان کی بیٹیوں سے بڑی تھی، میری شادی کی فکر نہیں تھی۔ جب تیسری لڑکی کا رشتہ کرنے لگے تو امی رو پڑی، کہنے لگی جمیل بھائی تم تو کہتے تھے کہ شریف کو داماد بناؤں گا۔ ماموں نے پھر سے تسلی دی کہ حیات بی بی صبر کرو، غم نہیں کرو، ابھی چوتھی موجود ہے، وہ تھوڑی چھوٹی ہے اور آخری ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی شادی شریف سے ہو تاکہ میں شریف کو گھر داماد بنا کر رکھوں۔ میری بھولی ماں پھر بہل گئی۔ کچھ عرصے بعد چوتھی کا رشتہ ایک اچھے گھرانے سے آ گیا، وہ بہت خوبصورت تھی۔ ماموں نے ایک لمحہ دیر نہ لگائی فیصلہ کرنے میں اور جھٹ پٹ اس کا رشتہ بھی کر دیا۔ 2 سالوں کے اندر ماموں نے اپنی 4 بیٹیوں کی شادی کر دی۔ اب میں گھر میں نوکرانی کی صورت اور میرا بھائی شریف غلام کے روپ میں رہ گئے تھے۔ اس سے اتنا کام کروایا، بالکل ملازم کی طرح، انتظار کرایا اور 20 سال تک غلامی کروائی، بالکل ایسے جیسے خرکار اغوا شدہ بچوں سے مشقت لیا کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم دونوں بہن بھائی، ماموں اور ممانی، دونوں کو اپنے ماں باپ جیسا درجہ دیتے تھے۔ تبھی میں نے امی کو احساس دلایا کہ آپ کے بھائی اور بھاوج ہمیں نوکر سمجھتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہہ کر ڈانٹ دیا کہ وہ ہمارے اپنے ہیں، ان کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، وہ تم لوگوں کو اولاد کی طرح چاہتے ہیں، اس لیے تم لوگ بھی کوئی غلط بات اپنے ذہن میں نہ آنے دو۔ لیکن میں نے امی سے کہا کہ اگر وہ واقعی ہمیں اپنی اولاد کی طرح چاہتے تو اپنی 4 بیٹیوں کو اس بیاہنے کے ساتھ ساتھ میری شادی کی فکر بھی کرتے، اور میں جانتی ہوں انہوں نے شریف کو اپنا داماد کیوں نہیں بنایا۔ جو ہوٹل شریف کی محنت سے آج 3 سٹار بن چکا ہے اور آپ کے دیے ہوئے پیسوں سے ہی شروع ہوا تھا، اصل میں وہ یہ ہوٹل اب اپنے بیٹے کے حوالے کرنا چاہیں گے، اور اگر شریف ان کا داماد بن جاتا تو ظاہری بات ہے اس ہوٹل کا مالک آخر میں وہی ٹھہر تھا۔ ماموں کی لالچ نے ہمیں اندھے کنویں میں پھینک دیا۔ ان دنوں شریف اور میں بہت آزردہ تھے جب ماموں نے چوتھی لڑکی بیاہ دی تھی۔ میں اور وہ اکثر بیٹھ کر ماموں کی خود غرضی اور لالچ کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اتفاق کہ شریف ایک دوست سے ملنے گیا، وہاں والد صاحب سے ملاقات ہو گئی۔
جو اس دوست کے باپ سے ملنے آئے تھے۔ شاید دونوں پہلے ہی واقف تھے۔ اللہ کو شاید ہم پہ ترس آ گیا تھا۔ بہرحال تعارف ہوا تو والد نے بیٹے کو گلے لگا لیا اور حال احوال دریافت کیا۔ شریف کے منہ سے کچھ باتیں سچ نکل گئیں۔ والد کو احساس ہوا کہ ان سے کتنی غفلت ہوئی ہے۔ وہ دوسری شادی کر چکے تھے اور اس بیوی سے بچے بھی تھے۔ انہوں نے شریف سے کہا کہ اپنی ماں اور ماموں کو چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ، میں تمہاری ہر ضرورت پوری کروں گا اور تمہاری شادی بھی اچھے گھرانے میں کرا دوں گا، کاروبار کرواؤں گا تاکہ تم آرام اور سکون کی زندگی گزار سکو۔ دیکھو تمہارے سارے بھائی پڑھ لکھ گئے ہیں اور تمہارے ماموں نے تمہیں پڑھنے بھی نہیں دیا، صرف نوکر بنا کر ہی رکھا۔ بھائی اکثر والد سے ملنے لگا، لیکن وہ امی کو اور مجھے چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ وہ ابو سے کہتا تھا کہ امی جنہوں نے ہماری خاطر دوسری شادی نہ کی، میں ان کو اس عمر میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ ایک دن ماموں نے شریف کو مارا اور الزام دھرا کہ تم نے گلے میں سے رقم نکال لی ہے۔ یہ صدمہ ہمارے لیے شدید ترین تھا۔ شریف روتا ہوا گھر سے چلا گیا۔ وہ سیدھا والد کے پاس پہنچا اور ان کو احوال بتایا۔ تبھی وہ کہنے لگے، اچھا ہوا اس نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا، ورنہ تم اس کے ساتھ ہی جڑے رہتے۔ اب تم میرے پاس رہو گے اور لوٹ کر نہ جاؤ گے۔ بھائی نے کہا کہ میری ماں اور بہن کا کیا ہوگا؟ کیا وہ عمر بھر ان کی غلامی کرتی رہیں گی؟ اگر آپ ہماری خیر خبر رکھتے تو ہمیں یہ دن دیکھنے نہ پڑتے۔ آپ نے طلاق تو امی کو دی تھی، ہم تو پھر بھی آپ کے بچے ہی تھے، اور اگر آپ میرے حصے کی جائیداد مجھے دے دیتے تو ہم یہ سارے ستم نہ اٹھاتے۔ والد خاموش ہو گئے۔ انہیں احساس تھا کہ ان سے کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے، لیکن پھر کہنے لگے کہ میں اب تمہیں ایک اچھا مکان خرید دیتا ہوں، اس میں رہو اور اپنی ماں اور بہن کو بھی ساتھ رکھو۔ مکان 2 منزلہ ہوگا تاکہ ایک حصہ کرائے پر اٹھا سکو، خرچہ بھی دیتا رہوں گا۔ ماں کو اپنے ساتھ رہنے پر راضی کر لو۔ ابو خود تو گاؤں میں رہتے تھے، وہاں اپنی زمین کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ انہوں نے اگرچہ امی کو طلاق دے دی تھی، پھر بھی ان کے دل میں میری ماں کی قدر باقی تھی، کیونکہ امی جان نے ہمارے ساتھ مشکل وقت کو صبر کے ساتھ کاٹ دیا تھا۔ دوسری شادی بھی نہیں کی تھی، اور جس بنا پر ابو نے امی کو طلاق دی تھی وہ ساری باتیں جھوٹی ثابت ہو چکی تھیں۔ وہ جانتے تھے کہ اگر امی جان ہمارے ساتھ نہ ہوتی اور شادی کر کے ہمیں اپنے بھائی کے پاس چھوڑ کر کہیں اور چلی جاتی تو ان کی اولاد نہ جانے کہاں بھٹک رہی ہوتی اور کن حالات میں ہوتی۔ ابو نے ہمیں گھر خرید کر دے دیا۔ شریف مجھے اور امی کو اس گھر میں لے آیا اور ہم اپنے گھر میں رہنے لگے۔ ایک حصہ مکان کا کرائے پر دے دیا۔ والد سال بھر کی گندم اور خرچہ دے دیتے تھے، مگر کبھی گھر نہیں آئے تھے۔ میرا دل چاہتا کہ وہ ہمارے گھر آئیں۔ شریف تو ان سے مل آتا، مگر میں نہ مل سکتی تھی۔ ایک روز والد صاحب نے کہلوایا کہ اپنی بہنوں سے آ کر مل جاؤ، اگر پڑھنا چاہو تو پرائیویٹ طور پر تیاری کر کے آگے پڑھ سکتی ہو، میں استانی رکھ دیتا ہوں۔ امی نے بالآخر اجازت دے دی اور میں ابو سے ملنے گئی۔ ابو کی دوسری بیوی سے 4 بچے تھے، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ ان سب سے مل کر میں بہت خوش ہوئی۔ اگرچہ ابو اور بہن بھائیوں سے مل کر میں خوش تھی، لیکن اس خوشی میں محرومی کا دکھ بھی بھرپور شامل تھا۔ امی نے عقل مندی کی اور کوئی تعصب سے کام نہ لیا، بلکہ ہمیں والد کے گھر آنے جانے کی کھلی اجازت دے دی، جس کا یہ فائدہ ہوا کہ والد نے اپنے بھتیجے سے میری شادی کروا دی اور دوسرے بھائی کی بیٹی سے شریف کا رشتہ طے کر دیا۔ اس طرح ہم اپنے خاندان سے جڑ گئے، جو سب صاحب حیثیت، پڑھے لکھے اور مہذب لوگ تھے۔ ہمیں جائیداد سے پورا حصہ ملا اور ہماری دوسری والدہ نے بھی ہم سے نفرت نہیں کی بلکہ ہمدردی ہی کی۔ ایک ٹوٹا پھوٹا بکھرا ہوا خاندان تقدیر نے ایک بار پھر جوڑ دیا، لیکن والدہ اور والد دوبارہ نہ مل سکے۔ طلاق کی دیوار ان کے بیچ حائل ہو چکی تھی۔ شادی کے بعد والدہ جب مجھ سے ملنے آتی، اگر والد وہاں ہوتے تو چلے جاتے، اور اگر امی ہوتی تو وہ فوراً پردہ کر لیتی۔ مجھے بہت دکھ ہوتا کہ قسمت نے ہمیں ملایا بھی تو اس میں یہ کڑی آزمائش رکھ دی
کہ ہمارے ماں باپ ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے تھے، ہم سب ایک دسترخوان پر کھانا نہیں کھا سکتے تھے۔ اگر والد بیٹھتے تو والدہ نہیں ہوتی تھیں، والدہ ہوتی تو والد اٹھ جاتے۔ میں آج بھی اس مسئلے پر دکھی ہوں، کل بھی دکھی تھی، عمر بھر یہ دکھ میرے ساتھ ہی رہے گا۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں، اے کاش ابو امی کو طلاق نہ دیتے۔ طلاق جدائی کا وہ راستہ ہے جو سب سے زیادہ بچوں کو برباد کرتا ہے۔ بچے درمیان میں ہوں تو تب ضرور مرد و عورت دونوں کو قربانی دینی چاہیے، تاکہ وہ اپنے بچوں کی زندگی کو اذیت ناک اور تکلیف دہ انجام سے محفوظ رکھ سکیں۔